اس منظر کو تصور کریں، مشرق وسطیٰ کی ایک دھوئیں اور آگ سے بھری صبح جب تہران کے شہر کے مرکز میں دھماکوں کی آوازیں گونج رہی ہیں اور ہر طرف خوف، غصہ اور بے چینی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ ایک زیر زمین بنکر میں بارش لمبے سفید بالوں والے بزرگ آیت اللہ علی خامنائی اپنے محافظوں کے درمیان بیٹھے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں عزم کی روشنی اور تاریخ کی سبق کی جھلک ہے۔ دشمن کے میزائل ان کے دروازوں پہ گر رہے ہیں، ہر دھماکہ ایک آزمائش ہے، لیکن وہ اپنے جذبے میں ناقابل شکست رہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اس سے پہلے مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ میری جان کی کوئی قیمت نہیں، میری قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا عزم ٹوٹ چکا، ہم ہارنے والے نہیں خواہ میری زندگی ختم ہو جائے۔ یہ الفاظ صرف ایک رہنما کے نہیں، ایک پوری قوم کی مزاحمتی روح کے آئینہ دار ہیں۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ اور اعلیٰ مشیر علی شام خانی کے ساتھ کئی سینئر فوجی اسی بارش بزرگ کے ساتھ موجود تھے جو خامنائی کے نظریات کی حفاظت کے لیے جان کی پرواہ کیے بغیر لڑنے کو تیار تھے، اور میزائلوں اور ڈرون حملوں کے باوجود یہ وہ لمحے تھے جب ایران کی مزاحمت نے اپنی بنیادیں مزید مضبوط کیں۔ یہ منظر صرف ایک واقعہ نہیں، ایک کہانی ہے جس میں شہادت، جذبہ اور نظریاتی عزم ایک ساتھ جھلکتے ہیں، اور اس کے اثرات خطے کے ہر کونے میں محسوس کیے جائیں گے۔ کیسے، کہاں تک، اسی کا تذکرہ اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت، جس کا اعلان عالمی میڈیا نے سرکاری ایرانی ذرائع کے حوالے سے کیا، یہ صرف ایک ملک یا ایک شخص کی کمی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ مشرق وسطیٰ کے پورے جغرافیائی، سیاسی اور عسکری منظرنامے پہ ایک ہلچل پیدا کر دینے والا واقعہ ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد فوری طور پہ ایران میں 7 روزہ قومی تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس کے اثرات صرف داخلی سیاست تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اس کے طویل المدتی اثرات پورے خطے میں محسوس کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا اور واضح اثر یہ ہے کہ ایران کے داخلی سیکیورٹی ڈھانچے میں فوری سنجیدگی اور مضبوطی پیدا ہوئی ہے۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد پاکپور اور علی شام خانی جیسے سینئر کمانڈر بھی اس حملے میں شہید ہوئے، لیکن ماضی کے تجربات کے مطابق ایران میں ہر بار ایسے نقصانات کے بعد مزاحمت کمزور نہیں ہوئی، بلکہ پہلے سے زیادہ منظم اور تیار ہوئی۔ ہر شہادت نے قیادت کے نئے چہروں کو سامنے لانے، فیصلہ سازی کو ادارے میں منتقل کرنے اور عسکری ڈھانچے میں زیادہ غیر مرکزی طرز عمل اپنانے کا راستہ کھولا۔ دوسرا پہلو یہ کہ ایران نے جوابی حملوں کی تیاری اور نفاذ میں فوری قدم اٹھایا۔ فضائی، بحری اور بیلسٹک میزائلز کے ذریعے ایران نے نہ صرف اسرائیل بلکہ خطے میں موجود امریکی اثاثہ جات کو بھی نقصان پہنچایا، جس میں بحرین، سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات میں امریکی اڈے شامل تھے۔ قطر کا امریکی اڈا شامل تھا۔ ایران کے مطابق یہ کارروائیاں اس لیے کی گئیں کہ اسرائیل کے خلاف اپنے مقاصد حاصل کرنے میں امریکی اڈے یا دیگر ممالک کے انٹرسیپشن کو خارج از امکان بنایا جا سکے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایران کا جوابی اقدام صرف جذباتی رد عمل نہیں بلکہ عسکری اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی پہ مبنی تھا۔ تیسرا اور سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدلنے کا امکان پیدا ہوا۔ خامنائی کی شہادت اور ایران کے جوابی میزائل حملوں نے خطے کے دیگر ممالک، خاص طور پہ سعودی عرب، اسرائیل اور امریکہ کو اس بات کا اندازہ دیا کہ ایران کی عسکری اور دفاعی صلاحیتیں ابھی بھی مستحکم ہیں۔ اس کی بیلسٹک میزائل اور ڈرون صلاحیتیں خطے کے کسی بھی ہدف کے لیے مؤثر ہیں۔ ایران کے میزائل نہ صرف طویل رینج کے حامل ہیں بلکہ متعدد اقسام کے جدید گائیڈنس سسٹم، ٹھوس اور مائع ایندھن کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو انہیں دشمن کے لیے غیر پیشگوئی اور خطرناک بنا دیتی ہے۔ روس سے حاصل شدہ ٹیکنالوجی نے ایران کے میزائل پروگرام کو مزید متحرک اور مؤثر بنایا ہے، جس سے ایران کے بیلسٹک میزائل کا دائرہ کار اور درستگی بڑھ گئی ہے۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ ایران کی مزاحمت اور نظریاتی پوزیشن میں استحکام برقرار رہا ہے۔ خامنائی کی شہادت کے باوجود ایران کے عوام اور فوجی ادارے خمینی کی موت کے بعد کے تجربے سے یہ سبق لے چکے ہیں کہ قیادت کے جانے کا مطلب نظریات کا نقصان نہیں ہوتا۔ ایران کی عسکری اور سیاسی ڈھانچے میں وہ استحکام اور تاریخی تربیت موجود ہے جو ہر صدمے کے بعد نئی قیادت کو ابھارتی ہے، نئی ٹیکنالوجی اور نئے کمانڈرز کے ساتھ مزاحمت کو جاری رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جیسے حریف بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ایران کی مزاحمت صرف ایک شخص کی موجودگی یا غیر موجودگی سے متاثر نہیں ہوتی۔ پانچواں پہلو علاقائی سیاست پہ اثرات ہے۔ ایران کے جوابی حملوں نے خطے کے ممالک کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایران کسی بھی جارحیت کے جواب میں نہ صرف براہ راست رد عمل دے سکتا ہے بلکہ اپنے دفاع اور رد عمل میں خود انحصاری کی مثال قائم کر سکتا ہے۔ اسرائیل خلیجی ممالک کے لیے یہ ایک انتباہ بھی ہے کہ ایران کی عسکری صلاحیت اور جوابی کارروائی کا طریقہ کار زیادہ پیشگوئی کے قابل نہیں ہے،
اور ان کا ہر اقدام خطے میں وسیع پیمانے پر رد عمل پیدا کر سکتا ہے۔ چھٹا پہلو یہ ہے کہ عالمی طاقتوں کی پوزیشن کے اوپر بڑا اثر پڑا ہے۔ امریکہ کے بحری اور فضائی اثاثے خطے میں موجود ہیں، مگر ایران نے اپنی کارروائی میں یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی دفاعی اور جوابی صلاحیتوں میں خود کفیل ہے، اور امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ براہ راست حملہ کرنے کے بجائے اسرائیل کے ذریعے کارروائی کرائے۔ اس نے عالمی منظرنامے پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ایران اپنی عسکری اور دفاعی صلاحیتوں میں اتنی مضبوطی رکھتا ہے کہ خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ ساتواں پہلو یہ ہے کہ عوامی جذبہ اور داخلی اتحاد کو نئی طاقت ملی ہے۔ خامنائی کی شہادت کے بعد ایرانی عوام نے سڑکوں پر احتجاج یا غمگین اجتماعات کے ذریعے مظاہرہ کیا کہ ان کی مزاحمت اور وفاداری ختم نہیں ہوئی۔ پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈرز کی شہادت کے باوجود یہ ادارہ اپنی مکمل کارروائی جاری رکھ رہا ہے۔ اس کی بیانیہ مزاحمت، قومی فخر اور عسکری تربیت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایران کی داخلی طاقت مستحکم اور نظریاتی حد تک مضبوط ہے۔ اسی دوران خلیجی ریاستیں جیسے متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین، جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، اپنی اینٹی-سپشن صلاحیتوں کو مزید جدید اور فعال بنانے پہ کام بھی کریں گی۔ ایران کے میزائل حملوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ صرف امریکی اڈے کی موجودگی کسی ملک کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی، بلکہ میزائل اور ڈرون کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی موجودگی ضروری ہے، اور ان ممالک میں ایئر ڈیفنس سسٹمز کی جدید کاری، میزائل ٹریکنگ اور خودکار انٹرسیپشن کے منصوبے تیزی کے ساتھ نافذ ہوں گے۔ اسرائیل کی پوزیشن بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ ایران نے براہ راست اسرائیل کو نشانہ بنانے کی صلاحیت اور عزم ظاہر کیا۔ اگلے مہینوں میں اسرائیل اپنے دفاعی ڈھانچے میں مزید سختی لائے گا۔ ایئر ڈیفنس نیٹ ورک میں نئے S-400 یا مقامی ڈیزائن کے انٹرسپٹرز شامل کیے جائیں گے، اور ممکنہ ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں کے لیے مختلف ہائی الرٹ سسٹمز نافذ کرے گا، اور اسرائیل کا رد عمل بھی اس بات پہ منحصر ہوگا کہ ایران کی جوابی صلاحیت کتنی وسیع اور درست ہے، اور آیا ایران مزید بیلسٹک میزائل تجربات یا حملوں کے لیے اپنی تیاری مکمل کرتا ہے۔ امریکہ نے خطے میں اپنے بحری اور فضائی اثاثے برقرار رکھے، مگر اس بار ایران کے جوابی حملوں نے یہ واضح کیا ہے کہ امریکی فورسز براہ راست حملہ کرنے کی بجائے مقامی اتحادیوں کے ذریعے کارروائی کروا رہی ہیں۔ اگلے مہینے میں امریکہ ممکنہ طور پہ ایران کی بیلسٹک صلاحیت، ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی کی نگرانی میں اضافہ کرے گا، سیٹلائٹ اور انٹیلیجنس ڈیٹا کا استعمال بڑھائے گا۔ ایران کے کسی بھی جوابی حملے کے فوراً بعد رد عمل دینے کی منصوبہ بندی بھی کی جائے گی۔ ایران کے داخلی منظرنامے میں اگلے مہینوں میں نئی قیادت کی جانچ اور مستحکم کرنا ایک اہم مرحلہ ہوگا۔ خامنائی کے بعد جو نئے رہنما ابھر رہے ہیں، ان میں علی لاریجانی کا نام سب سے زیادہ زیر بحث ہے۔ ایران کے حکومتی ڈھانچے میں ولایت فقیہ کے اصول، نظریاتی تربیت اور پاسداران انقلاب کی ہائی کمانڈ کی نگرانی کے تحت یہ جانشینی عمل مکمل کیا جائے گا۔ اس عمل کے دوران ایران کے عسکری ادارے، بالخصوص پاسداران انقلاب، کسی بھی داخلی انتشار سے بچانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ علاقائی اثرات بھی پھر نمایاں ہوں گے۔ ایران کے جوابی حملوں نے عرب ممالک میں سلامتی کے خوف اور محتاط رویے کو پیدا کر دیا۔ کسی حد تک امریکہ کامیاب رہا کہ جو دہائیوں تک وہ ایران سے ڈراتا رہا، اب اس نے اپنے انہی اتحادیوں کو استعمال کیا اور انہی پر حملے کروا دیے، تب وہ کسی نہ کسی حد تک اپنے گول میں کامیاب ہوا۔ اس خطے میں اگلے مہینوں میں سیکیورٹی پلاننگ، مشترکہ فوجی مشقیں اور دفاعی معاہدوں میں اضافہ متوقع ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایران کی جوابی صلاحیت نہ صرف دشمن کے لیے ایک خطرہ ہے، بلکہ اس نے خطے کے ممالک کو بھی اپنی دفاعی ڈھانچے میں مزید مضبوط اور جدید سسٹمز اپنانے پہ مجبور کر دیا ہے۔ مزاحمت کے نظریے کے پہلو سے دیکھا جائے تو ایران کے عوام اور فوجی ادارے، جن میں پاسداران انقلاب اہم کردار ادا کرتے ہیں، خامنائی کی شہادت کے باوجود اپنی نظریاتی پوزیشن اور عسکری عزم میں مضبوطی برقرار رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے تجربات نے سکھایا ہے کہ قیادت کے جانے کا مطلب مزاحمت کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ جیسے خمینی کے بعد ایران کی مزاحمت برقرار رہی، اسی طرح خامنائی کے بعد بھی ایران کی اندرونی اتحاد، عسکری تربیت اور نظریاتی بنیادیں پختہ رہیں گی۔ ایران کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون پروگرام اگلے مہینوں میں مزید فعال ہوں گے۔ بیلسٹک میزائل کی جدید ساخت، اس کی گائیڈنس سسٹم اور طویل رینج کی صلاحیتیں ایران کو خطے میں کسی بھی ہدف کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنانے کے قابل بنائیں گی۔ روس سے حاصل کردہ ٹیکنالوجی نے میزائل پروگرام کی درستگی اور حد دسترس کو بڑھا دیا ہے، جس سے ایران کا دفاعی اور جوابی رد عمل مزید پیچیدہ اور خطرناک ہو جائے گا۔ خطے میں ممکنہ اگلے مہینوں کے منظرنامے میں سیکیورٹی خطرات کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی، سیاسی دباؤ اور عسکری تیاری سب ایک ساتھ نظر آئیں گے، اور ہر ملک اپنی سرحدوں اور احساسوں کی حفاظت کے لیے نئے اقدامات کرے گا، اور ایران اپنے جوابی رد عمل میں اپنی بیلسٹک اور فضائی صلاحیتوں کو مزید مؤثر بنائے گا، اور اس کے ساتھ داخلی سیاسی اور عسکری ڈھانچے میں اتحاد اور تربیت کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات بڑھائے جائیں گے، تاکہ
کسی بھی حملے کے بعد مزاحمت کمزور نہ ہو۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خامنئی کی شہادت ایران کے جوابی حملے اور خطے میں اس کے اثرات ایک طویل المدتی سلسلے کی شکل اختیار کر چکے ہیں، جس میں ہر ملک اپنی دفاعی پوزیشن کو مضبوط کرے گا۔ ایران اپنی مزاحمت اور نظریاتی عزم میں مضبوطی اختیار کرے گا۔ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے سب سرگرم ہو جائیں گے، اور اگلے مہینوں میں مشرق وسطیٰ میں یہ صورتحال مزید پیچیدہ، محتاط اور خطرناک ہو جائے گی، اور ہر اقدام کے نتائج صرف چند دنوں میں نہیں بلکہ مہینوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔